رمضان المبارک کی نہایت ہی قیمتی ساعتیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج 20 رمضان ہے اور 21ویں، اب جو رات آئے گی وہ 21ویں کی رات ہوگی، اور 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29، یہ جو راتیں ہیں یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بتایا کہ کون سی، نہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، البتہ یہ بتایا کہ ان میں سے کوئی ایک رات۔ اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے، بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ یہ بات ہماری امت میں نہ بیٹھ جائے کہ کوئی کام ہے ایک دن کر لو بس ہو گیا، سمجھ رہے نا؟ اس ٹائپ کا کام نہیں ہے۔ اسلام میں جو کچھ ہے وہ کنٹینیو ہے، کرتے رہنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب آپ کئی راتوں تک اللہ سے جگیں گے اور مانگیں گے تو آپ زیادہ دعا کر پائیں گے، تو زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک رات 1000 مہینے والی ملی، باقی ایک ہی رات ملی، لیکن وہ بھی تو ثواب کی رات ہے۔ دعا جس دن قبول ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا موقع ملے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنے کا موقع ملے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع ملے گا، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کے لیے توفیق مانگنے کا موقع ملے گا۔ اور جب کئی راتوں تک اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمارے دل کو اپنے لیے بدل دے گا، اور اللہ اس دل میں تقوی پیدا کر دے گا، اور یہ دل سب سے قیمتی دل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ بتایا نہیں گیا کہ ایک رات ہے اور اسی میں کر لو، ہے تو ایک ہی رات، لیکن کہا کہ یہ راتیں جگو۔ تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ سکے سما جتنی آپ کی طاقت ہو، آپ آج کی رات اور اسی طرح سے ہر جو طاق رات ہے اس میں جگیے، قرآن پڑھیے، آپس میں بیٹھ کر کے مذاکرہ کیجیے، تلاوت کیجیے، دعا کیجیے، نفل پڑھیے، اور اللہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کیجیے۔ یہ رات ہے جس ان راتوں میں جگنے کی فضیلت قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں، زمین پر جگہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ سلامتی کا پیغام لے کے آتے ہیں فجر تک۔ کوئی بھائی پوری رات نہ جگ سکتا ہو تو ممکن ہو تو 1-2 گھنٹہ بیچ میں سو لے، پھر طاقت لے کر کے اٹھے اور پھر لگ جائے۔ لیکن اگر پوری رات جگے تو یہ سب سے اچھا ہے کہ آپ رات میں جگ کر کے ایک رات میں 1000 مہینوں کی نیکیاں کما لیں۔ تو یہ رات ہے جو آج سے شروع ہو رہی ہے، اور آج ہی شام میں ایک عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں کیا، اور وہ کون سا عمل ہے؟ اعتکاف کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کی ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے کیا، اور صحابہ کرام نے کیا، اور آج تک مسلمان اس کام کو کر رہے ہیں۔
یہ موقع ہوتا ہے، یہ کوئی آپ سب پر فرض نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ شوق والوں کے لیے ہے، یہ آگے بڑھنے والوں کے لیے ہے، یہ نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کے لیے ہے۔ آپ جتنا آگے بڑھنا چاہیں وہ اس کے لیے ہے۔ الحمدللہ اس مسجد میں بھی نظم ہے، آپ میں سے جو بھائی بیٹھنا چاہیں وہ یہاں بیٹھیں، اگر ان کے لیے گھر دور ہو اور آنے جانے میں سحری وغیرہ کے انتظام میں پریشانی ہو تو اس کا انتظام بھی کیا جائے گا، لیکن آپ یہاں پر چاہیں تو آپ بیٹھیں اور اپنے آپ کو اپنے اللہ سے قریب کریں، سو اچھا سے بیٹھے، نیکی کمانے کے لیے بیٹھے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے بیٹھے۔ تو دوسرا عمل جو اس آخری اس میں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر یہ رات مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ کون سی؟ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چھوٹی سی دعا ہے، بڑی قیمتی دعا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ دعا آپ سب لوگ یاد کر لیجئے اور پڑھتے رہیے، یہ دعا کرتے رہیے۔ دعا میں کیا ہے؟ اے اللہ تو سراپا عفو درگزر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اچھا لگتا ہے بندے کی گناہ کو معاف کرنا، تجھے پسند آتا ہے کہ اللہ کے گناہ، اپنے بندوں کے گناہ کو معاف کر دے، یہ تجھے پسند ہے، لہذا تو میرے گناہوں کو کیا کر۔ ہم میں سے کوئی ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس سے گناہ نہ ہوتا ہو؟ لیکن مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے۔ اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، آپ مانگیں، اور جب تک یہ دعا یاد نہ ہو اردو ہی میں کہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ آخری ہفتہ ہے جس میں ہم اللہ سے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی ہر بات رکھیں۔ جانتے ہیں دعا کے بارے میں آیا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز سمجھتے ہیں ہے کہ نہیں؟ بلکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بتائیے، دعا اللہ سے کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی نشانی ہے کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ ایک بات یاد رکھیے، کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نیک نہ سمجھیے، اور کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا تو اب معافی نہیں ہوگا۔ بس میرے نا، ہمیشہ یہ سمجھیے کہ ہم کو برائی سے بچتے رہنا ہے، اچھائی کو کرتے رہنا ہے، اور اگر شیطان کی اکساہٹ میں، نفس کے بہکاوے میں اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے معافی مانگیے اور پھر نیکی کے راستے میں دوڑ پڑیے، آگے نکل جائیے۔ یہ ہے ایمان جو ہم کو چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اس سے قیمتی لمحہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں۔ ایک بات جو اچانک میرے ذہن میں آئی، میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک چیز کیا ہے کہ نہ نماز پڑھیں گے 5 وقتہ،
نہ ہی جمعہ پڑھیں گے، کبھی کبھار آ جائیں گے، لیکن جمعۃ الوداع کہہ کر کے جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اس میں مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی، سارے لوگ آئیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ بالکل غیر اسلامی تصور ہے۔ کسی جمعہ کی اہمیت دوسرے جمعہ سے زیادہ نہیں ہے، ہر جمعہ برابر ہے، ہر جمعہ کی نیکی برابر ہے، اور ہر جمعہ کے چھوڑنے کا گناہ بھی اتنا ہی سخت ہے، لہذا یہ جمعۃ الوداع نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بالکل وہ خطبہ میں بھی بنا لیا گیا ہے، وہ کوئی مسنون نہیں ہے، الوداع الوداع شہر رمضان الوداع، ایک دم ایسے کہ گویا کہ ایک دم الوداع کر رہے ہیں، اب گیا روزہ، اب چلو اب کھلی چھوٹ مل گئی، اب جو کرنا ہے کرو، ہے کہ نہیں؟ گنگا نہان کر کے پاپ کٹا لیا، اب نکلو پاپ کرو، یہ الوداع الوداع نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شوال کے 6 روزے رکھو۔ 6 روزے کا ثواب کتنے دنوں کا ہوگا؟ سال بھر روزہ رکھنے کا ہوگا۔ بتائیے تو، یہ تھوڑی کہا گیا کہ روزہ چلا گیا تو اب سب چلا گیا، نہیں، فرض روزہ تھا، شکرانے کی ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق دی، لیکن یہ کوئی الوداع الوداع نہیں ہے کہ اب چلا جاؤ، اب ہم کو چھوڑو، اب ہم چلے اپنے راستے پر، نہیں۔ لہذا جمعۃ الوداع کے نام پر جو ہم لوگ بھیڑ لگا کر کے اور سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا مسلمانوں کا کام، یہ سوچ غلط ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے، اس میں کوئی وہ حقیقت نہیں ہے، ہر جمعہ ہمارا برابر ہے، اسی لیے رمضان کا آخری جمعہ بھی وہی اہمیت رکھتا ہے جو رمضان کا پہلا جمعہ رکھتا ہے، جو دوسرا جمعہ رکھتا ہے، جو تیسرا جمعہ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں صرف جمعۃ الوداع میں نہیں آنا ہے، ہر جمعہ میں آنا ہے اور ہر 5 وقتہ نماز کو ادا کرنا ہے، یہ ہمارے اندر اٹوٹ ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے بھیک مانگنے کو اپنے لیے وہ بنا لیا ہے، کیا؟ پیشہ۔ اسلام میں بھیک مانگنا پیشہ نہیں، اسلام میں بھیک مانگنا پیشہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ پیشہ بنایا ہے تو انہوں نے حرام کام کو پیشہ بنایا۔ صحابہ میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں تھا، کہ تھا کوئی؟ نہیں تھا، بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، ذلیل ہوتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں نہایت ہی غریب اور بالکل مشکل حالات سے 2-4 کوئی بیوہ ہوگی، لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور اس سب کا حصہ ان لوگوں کو دے دے رہے ہیں جو پیشہ گت حقیر ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہے ان کو باز آ جانا چاہیے۔ اسلام نے خرچ کرنے پر ابھارا ہے، بھیک مانگنے پر نہیں ابھارا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سے 1400 سال پہلے بتایا کہ اگر کوئی بھیک مانگتا ہے تو اس کے یہ چہرے کا جو یہ رونق اور یہ گوشت ہے یہ ختم ہو جائے گا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر آدمی کو محنت کر کے کھانا ہے، اور ہمارے یہاں ہندوانہ سماج میں رہتے رہتے ہم لوگوں نے کچھ پیشہ کو یعنی کچھ کام کو بڑا بنا دیا ہے، اور کچھ کام کو کیا کر دیا ہے؟ کوئی کام بڑا نہیں، کوئی کام چھوٹا نہیں، ہر وہ کام اچھا ہے اور عبادت ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے، اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کے لیے کیا جائے۔
آپ کی صلاحیت اگر ہے اور آپ صفائی کا کام کر کے کھاتے ہیں تو وہ کام چھوٹا نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ اگر وہ آپ اس نیت سے کر کے کھاتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بلکہ ہم اپنے بال بچوں کو اور خود اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کما کے کھائیں گے، تو وہ سب سے معزز پیشہ ہے۔ پیشہ اہم وہ ہے جس میں ایمانداری ہو۔ مان لیجیے آپ نوکری کرتے ہیں اور نوکری میں اگر بے ایمانی کرتے ہیں، چاہے آپ کی نوکری بہت بڑے اسلامی ادارے میں ہو، بات سمجھ رہے ہیں نا، اسلامی ادارے کے بہت بڑے پوسٹ پر آپ کی کیا کہتے ہیں نوکری ہو، لیکن آپ بے ایمانی کرتے ہیں، آپ ٹائم سے کام نہیں کرتے ہیں، جو آپ کو طاقت ہے اتنا نہیں لگاتے ہیں، تو آپ اس کارپینٹر سے، اس جوتا پالش کرنے والے سے بھی نیچ ہیں، جو چاہے وہ آپ کا دیکھنے میں کام بہت ہی اونچا لگتا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نہیں کہا کہ تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پیسے والا ہو، کہا ہے نہیں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ تم میں وہ ہے بڑا جو سب سے زیادہ علم والا ہو، یہ نہیں کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ حج کیا ہو، یہ نہیں کہا ہے کہ جو زندگی بھر روزہ رکھتا ہو، کہا ہے وہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہو، تقوی رکھنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ ہو۔ اسی مسجد کو آپ دیکھ لیجئے، یہ مثال ہے۔ ابھی جو آئے گا چاہے وہ کوئی منتری ہوگا تو پیچھے بیٹھے گا، اور ہمارے ایک بھائی چاہے وہ فائنینشلی اعتبار سے کم اس کی آمدنی ہو، لیکن وہ پہلے آئے ہیں تو وہ آگے بیٹھے۔ یہ ہے بیوٹی آف اسلام کہ اس میں عمل اور تقوی کو اہمیت دی گئی ہے، نہ کہ دکھاوے کو اہمیت دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ کو جو پیشہ اور نہیں ہو تو سیکھیے، سیکھیے، کام سیکھیے، جس کے طرف رغبت ہو وہ کام سیکھیے، چھوٹی سی تجارت کیجیے، آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کر کے کھائیے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے اور خود بھی مانگنے سے بچیے، اور یہ پیشہ گت مانگنے والوں کو بھی آپ بڑھاوا نہ دیجیے، بڑھاوا نہ دیجیے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ پیشہ گت نہیں تھے، وہ ضرورت مند تھے، ضرورت مند تھے، لیکن ضرورت مند کوئی آئے تو اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کو ضرورت تھی پیسے کی، گھر میں فاقہ کشی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صاحب میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے، کوئی سامان ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے۔ کہا لے آؤ، تو وہ ایک پیالہ تھا وہ لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بولی لگا دی، اس کو کون کتنے میں لے گا؟ جو پیسہ والے صحابہ تھے وہ سمجھ گئے، بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ سمجھ گئے کہ یہ بیچنا صرف مقصد نہیں ہے، اس سے مقصد ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا، لہذا ایک سے ایک بڑھ کر کے اس کی قیمت لگائی گئی، اور جب اچھی قیمت آ گئی تو اس کے بعد رسول اللہ اس کو بیچ دیا، اور کیا کیا؟ آدھے پیسے سے اس کے گھر کا سارا سامان خرید کر کے کہا کہ جاؤ بیوی بچوں کو دے دو، ہے نا، اور بقیہ پیسہ سے وہ جو کام کر سکتے تھے، وہ کام کیا کر سکتے تھے؟ وہ لکڑی کاٹ کر کے لا کے بیچ سکتے تھے، لہذا ان کو کلہاڑی خرید دی، بس ہے نا، اور کہا کہ تم کو ایک ہفتہ تک میں نہ دیکھوں، جاؤ کلہاڑی سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بیچو۔ اور جانتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد وہ آدمی
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ میرے بچے بھوکے ہیں کچھ مدد کی جائے، وہ ایک ہفتے کے بعد وہ کچھ پیسے لے کے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے ہے جو اللہ کے راستے میں اور غریبوں پر خرچ کیا۔ اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو لوگوں کو بھیک مانگنے پر راضی نہ کر دیجئے، بلکہ یہی کیجئے۔ وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کام کر سکتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو وہ سامان مہیا کر دیجئے اور کہیے کہ اس سے تم محنت کر سکتے ہو محنت کرو، تجارت کر سکتے ہو تجارت کرو، نہیں تو اس کو لا کر کے کسی جگہ پر کام سکھوا دیجئے اور اس کے بعد اس کو کام میں لگا دیجئے تاکہ وہ حلال روزی کمائے اور مسلمان باغیرت ہوں۔ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے؟ لینے والا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ نیچا ہوتا ہے نا۔ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے، یہ مسلمان نیچ کیسے ہوگا؟ اوپر ہونا چاہیے، سب کا ہاتھ اوپر کر دیجئے، سب مال خرچ کرنے والے ہو جائے۔ نیپال میں وہ وقت آ جائے کہ یہاں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا مستحق نہ ملے۔ اس صورتحال میں اس کے لیے ہمارے جو پیسے والے متمول لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم کیجئے اور بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے آپ لوگوں کو ٹارگٹ کیجئے۔ لوگ آئے ایک ہی سال میں سب کی ضرورت نہیں پوری کر سکیں گے، لیکن آپ نے ایک سال میں 100 کو کر دیا، 10 کو کر دیا، 5 کو کر دیا، something is better than nothing۔ کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ لہذا اس طرح سے آہستہ آہستہ مسلمان کیا ہوگا؟ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا جائے گا، اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا جائے گا اور غیرت مند مسلمان بنیے۔ علامہ اقبال نے شعر کہا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام گرچہ غریب تھے لیکن کسی کو اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، ان کی غیرت کی وجہ سے۔ بس سمجھ نا، ان کی غیرت کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں نا دنیا میں کتنا اونچا مقام ان کو ملا اور آخرت میں کتنا اونچا مقام ہے۔ جس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا، جن کو اللہ نے پسند کیا، لیکن وہ غریب تھے، پیسے کے اعتبار سے مزدوری کر کے کھاتے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ جا کر کے حضرت علی کو اس کے اوپر احسان کرے، مجال نہیں ہے کہ نہیں۔ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے، فقیری میں بھی وہ غیرت مند تھے۔ لہذا مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، غیرت مند ہونا ہے، ہمیں خود بھی غیرت مند ہونا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی غیرت مند ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، البتہ اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ڈے ٹو ڈے ضرورت ہے اور اس کو سب کو نظر انداز کر دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے جو بڑا منصوبہ رکھا ہے اس کو عملی جامہ پہنائیے، لیکن اگر فوری ضرورت ہے تو اس میں بھی خرچ کریں۔ کوئی غریب ہے، کسی پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو اس کو بھی دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تھا نا رمضان کا، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خرچ کرتے تھے۔ اس مہینے میں کیسے خرچ کرتے تھے؟ جیسے آندھی اور طوفان ہو، اتنا خرچ کرتے تھے۔ ہم اس کے امتی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں خرچ کر سکتے؟ خرچ کیجئے۔ آپ 100 روپیہ کماتے ہیں نا، رسول کی محبت میں، اللہ کی خوشی کے لیے آج ہم 5 روپیہ کا سامان گھر میں کم لے جائیں گے، لیکن یہ 5 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ خرچ کیجئے، جس کو دو دیا، دینے والے بنیے، اللہ دے گا، آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ میرے بھائی، اللہ دے گا، آپ کو بے نیاز کر دے گا، دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ سے قریب ہوئیے اور خوب خرچ کیجئے اس میں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دیتے ہوئے
جس کو دے رہے ہیں اس کو بے عزت نہ کیجیے گا، اس کو بہت ہی چھپا کر کے دیجیے گا کہ کوئی جانے نہیں، ان کے اوپر احسان نہ جتائیے گا اور دے کر کے بھول جائیے گا، کبھی بھی اس کو یاد نہیں رکھیے گا کہ اس کو ضرورت کے وقت ہم نے دیا تھا۔ بہت ہی عزت کے ساتھ اپنے جیسے ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، ہمیں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کی عزت بڑھانا چاہیے۔ ہر مسلمان عزت والا ہے، لہذا اس کو کسی کو بے عزت کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کلمہ خیر کہہ دیجئے، لیکن کسی کو بے عزت نہ کیجئے، اور دینا ہو تو اس کی عزت نفس کا خیال کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کی خیر و برکت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔